عزیز آباد کے بعد بہادر آباد میں بھی تعلیم. کراچی میں MKM پاکستان کے مرکز پر خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال گروپ کے درمیان جھگڑا, مار پیٹ اور فائرنگ. بہادر آباد مرکز پر خالد مقبول صدیقی کے گروپ کا جشن آزادی کے تقریبات پر اجلاس ہو رہا تھا. اس دوران مصطفیٰ کمال گروپ کے لوگ انیس قائم خانی کی سربراہی میں اپنا اجلاس کرنے مرکز پہنچے. انتظامیہ کے روکنے کی کوشش پر فائرنگ کی گئی اور تشدد ہوا. جھگڑا رابطہ کمیٹی کے کمرے میں ہوا. ایک دوسرے کو کرسیاں ماری گئیں. ہنگامے کے دوران DVR سسٹم کو نقصان پہنچایا گیا. کچھ کارکنان DVR سسٹم بھی ساتھ لے گئے. لڑائی کے بعد بہادر آباد مرکز کو تالا لگا دیا گیا. اطراف میں پولیس اور رینجرز اہلکار موجود. MP اعجاز الحق کا کہنا ہے انیس قائم خانی نے مجھے ایک کمرے میں تھپڑ مارے. ذاکر حسین کو MP فرحان انصاری اور دیگر نے تشدد کر کے زخمی کر دیا. کہا گیا یہ لندن والے ہیں نمارو. سابق گورنر کامران ٹسوری کا اظہار افسوس. کہا صورتحال پر دل خون کے آنسو رو رہا ہے. پارٹی قائدین دانشمندی اور تحمل کا مظاہرہ کریں. ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا طنز. کہا چلے تھے سندھ کو تقسیم کرنے مگر اپنے ہی گھر کو سنبھال نہ سکے. جو دوسروں کو بانٹنے نکلے تھے آج خود دھڑوں میں بٹ چکے. آزاد کشمیر الیکشن کے دوسرے مرحلے میں بھی نون لیگ کا پلڑا بھاری. غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق مہاجرین کی 12 نشستیں نون لیگ نے جیت لیں. 4 پر پیپلز پارٹی کامیاب. مزید 2 نشستوں پر نون لیگ اور 2 پر پیپلز پارٹی آگے. مظفر آباد کی 8 اور مہاجرین کی 12 نشستوں پر انتخابات ہوئے. ووٹوں کی گنتی جاری. راولپنڈی سمیت مختلف علاقوں میں لیگی کارکنوں کا جشن, مٹھائیاں تقسیم کی گئی. آزاد کشمیر اسمبلی کے انتخابات کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق LA 30 مظفر آباد پر نون لیگ کے مصطفیٰ بشیر نے میدان مار لیا. LA 32 پر نون لیگ کے راجہ فاروق حیدر کامیاب قرار پائے. LA 35 پر نون لیگ کے چودھری اسماعیل گجر. LA 36 پر نون لیگ کے حسن حافظ رضا کامیاب. LA 37 پر نون لیگ کے مریم جاوید کامیاب. LA 38 پر نون لیگ کے چودھری ذیشان فاتح رہے. LA 39 پر نون لیگ کے راجہ صدیق کامیاب ہوئے. LA 41 سے نون لیگ کے عامر شاہ نے کامیابی سمیٹی. LA 42 پر نون لیگ کے شوکت علی شاہ کامیاب رہے. LA 43 نون لیگ کے محمد یاسین لون فاتح رہے. LA 44 میں نون لیگ کے محمد احمد رضا قادری کامیاب ہوئے. LA 25 نون لیگ کے شاہ غلام قادر کامیاب ہوئے. LA 29 پر پیپلز پارٹی کے امیدوار مختار عباسی کامیاب قرار پائے. LA 40 پر پیپلز پارٹی کے عامر عبدالغفار فاتح رہے. LA 45 پر پیپلز پارٹی کے عبد الماجد خان اور LA 33 پر پیپلز پارٹی کے دیوان علی خان کامیاب رہے. مظفر آباد کے کئی پولنگ اسٹیشنز پر تشدد, بلوے اور ہنگامہ آرائی کی شکایات موصول ہوئیں. فائرنگ سے جالا مشتاق شاہ جان سے گیا. PP نے کارکن کے قتل کا الزام مسلم لیگ نون پر ڈال دیا. LA 29 مظفر آباد سٹی وارڈ نمبر 8 میں جھگڑا. LA 29 مظفر آباد گورنمنٹ گرلز سیکنڈری اسکول میں بیلٹ باکس سے جعلی ووٹ برآمد. پریزائڈنگ افسر نے بتایا 49 ووٹوں پر ایک ہی جماعت کی جعلی مہر والے ووٹ باکس سے نکلے. مہاجرین کی نشست کے انتخابات کے دوران ایبٹ آباد میں لیگی کارکن اسمبلی شائستہ جدون پولیس اہلکاروں سے الجھ پڑی. پسرور میں سیاسی جماعتوں کے کارکنوں میں جھگڑا. بارشوں لینڈ سلائڈنگ کے باعث LA 27 مظفر آباد 1 میں پولنگ ملتوی. 4 اگست کو پولنگ ہوگی. LA 28 مظفر آباد 2 لچھراٹ کے 54 پولنگ اسٹیشنز پر پولنگ ملتوی. ان پولنگ اسٹیشنز پر انتخابی سامان وقت پر نہیں پہنچ سکا تھا. دھاندلی کرنے والے فریق کے اعتراف کے باوجود الیکشن کمیشن شکایات پر کارروائی میں ناکام رہا. الیکشن کمیشن پہلے مرحلے میں کارروائی کرتا تو دوسرے مرحلے پر اعتماد بحال ہو جاتا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے پیپلز پارٹی دھاندلی زدہ حلقوں میں دوبارہ انتخابات کا مطالبہ کرنے کا حق محفوظ رکھتی ہے. بلاول بھٹو نے ایکس پہ لکھا چودھری لطیف اکبر پر حملہ قابل مذمت ہے. نون لیگ کے سرپسندوں نے صدر آزاد کشمیر پر حملہ کیا. LA 31 میں PP کارکن مشتاق شاہ کو شہید کیا گیا. نون لیگ گولی اور لاٹھی کے زور پر عوام کے ووٹ پر ڈاکہ مار رہی ہے. لطیف اکبر صاحب صدر آزاد کشمیر ہیں اس وقت. وہ اپنے پولنگ سٹیشن پہ گئے ہیں ووٹ کاسٹ کرنے. سادات فیملی کے ساتھ ان کی فیملی کا جھگڑا ہے. ان کے ساتھ ان کی تکرار ہوئی ہے. انہوں نے قاتلانہ حملہ بنایا. بلاول بھٹو زرداری صاحب سے یہ کہوں گا آپ اپنے لوگوں کو دیکھیں, غلط انفارمیشن دے کے آپ سے غلط باتیں کروائی. بلاول بھٹو کو غلط معلومات دی گئیں. وہ بڑے لیڈر ہیں, صورتحال کو سمجھیں. صبح سے کہا جا رہا ہے کہ قاتلانہ حملہ ہو گیا. صرف تکرار ہوئی ہے جس کو انہوں نے قاتلانہ حملہ بنا دیا. وہاں پر کہیں کسی کو ایک مکہ بھی پڑا ہے تو نون لیگ قیادت ذمہ دار ہے.
वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनोल्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुश्ताक शाह नामी शख्स को धक्का लगा जिससे वो गिरे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ था। मुबैना तौर पर मुश्ताक शाह को हार्ट अटैक से इंतकाल को कत्ल का नाम दिया जा रहा है। पीपल्स पार्टी सुबह 10 बजे से धांधली का शोर कर रही है। मीरपुर में हारने के बाद इन्होंने धांधली के इल्जाम लगाए। पीपी के एमएनए सलाहुद्दीन जुनेजो सिंध पुलिस के एहलकारों और मुसल्लह गार्ड्स के साथ पोलिंग स्टेशन में मुदाखलत करते रहे। लोगों के रोकने के बाद एमएनए के गार्ड्स ने फायर किया। हमें कहते हैं इलेक्शन को गुल्लू बटों का इलेक्शन ना बनाएं। सिंध के एमएनए का सिंध पुलिस के साथ यहाँ क्या काम है? कि धांधली से मेंबर बनने से बजाय इज्जत से जो हार होता है, हल्के में उसकी इज्जत होती है। ये जो मैंडेट आप लेने जा रहे हैं वो जबरदस्ती का है, वो जाली होगा, उसमें जान नहीं होगी। आप हालात को मजीद खराब करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून पर धांधली का इल्जाम लगा दिया। जाली वोटों से जीतने वाला अवामी नुमाइंदा नहीं है। पीपी रहनुमा राजा परवेज अशरफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आज़ाद कश्मीर में 150 अफराद जत्थे की शक्ल में पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े रहे। हमारा एक कारकुन जाँ बहक, 3 जख्मी हुए। नून लीग इलेक्शन चोरी को मामूली वाक़या करार देती है। नून लीग का कायम मुकाम सदर पर हमले को तकरार कहना अफसोसनाक है। नून लीग वाले याद रखें, बैलेट पेपर्स झूठ नहीं बोलते। ये किस किस्म के इंतखाबात करवाए जा रहे हैं? ऐसे पोल्स जिसमें इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हों, उनको हम फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस नहीं समझते, और न ही ऐसे नताइज को हम तस्लीम करेंगे जिसमें इस किस्म के बैलेट पेपर यूज़ किए गए हों। जबरदोस्त और धांधली से ये लोग इंतखाबात जीतना चाहते हैं। 2024 में भी अवाम ने इन्हें मुस्तरद किया। इदारे देख लें किस तरह के इंतखाबात कराए जा रहे हैं। इस तरह के इंतखाबात अवामी राय को कुचल नहीं सकते। रहनुमा पीपल्स पार्टी नईर बुखारी कहते हैं इनके वज़रा शफाफ इलेक्शन की गलत बयानी करते हैं। नून लीग के कारकुनों को स्टैम्प शुदा बैलेट पेपर्स तकसीम किए गए। L31 के पोलिंग स्टेशन पर नून लीग के कारकुनों ने हमला किया। इलेक्शन कमीशन सिर्फ नोटिस ना ले, कानूनी कार्रवाई के अहकाम दे। इलेक्शन कमीशन होंडा अनासर को कानून के हवाले करने के अहकाम दे। कायम मुकाम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर कहते हैं पोलिंग स्टेशन के दौरे के दौरान नून लीग के लोगों ने हमला किया। हमले के दौरान मुझ पर तशद्दुद किया और असला लहराते हुए वहां से फरार हो गए। मुजफ्फराबाद और पूरे पंजाब में जो कश्मीर का इलेक्शन हो रहा है, उसमें एक जमात जिसको शिकस्त हुई है वो ज़ारो कतार रो रही है। रोने से ना इलेक्शन लड़े जाते हैं, रोने से ना इलेक्शन जीते जाते हैं, रोने से ना वोट लिए जाते हैं। धमकियां लगाने से, इल्जामात लगाने से इलेक्शन नहीं जीते जाते। किसी का रोना बता रहा है मीरपुर के बाद मुजफ्फराबाद में भी शेर जीत रहा है। मेरे भाई, इलेक्शन रोने से नहीं जीते जाते, इलेक्शन लड़ना पड़ता है। मुस्लिम लीग नून की सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है रोनी और धमकियां देने से आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। रोने वाले रोते रहेंगे, शेर धारता रहेगा। विफाकी वजीर अमीर मुकाम कहते हैं इल्जाम तराशी से कुछ नहीं होगा। पीपल्स पार्टी को चाहिए इलेक्शन के नताइज का इंतजार करें। ये हक मिल्कियत, हक रोजगार देने की बात करती हैं। अवाम सवाल करते हैं जब आपको मौका मिला तो क्यों नहीं दिया? पहले फेज के ऊपर हमारे बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे। बार बार इलेक्शन कमीशन को जाके चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से मिलके तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। खून बहा के इलेक्शन जीतना है तो ये कौन सा इलेक्शन है? इन इलेक्शंस के तहत जो गवर्नमेंट बनेगी, क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। ये इलेक्शन हमसे छीना गया। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हमसे छीना गया। नून लीग हुकूमत बनाने के लिए सब कुछ करना चाहती है। लाशें गिरती रहीं, हालात खराब होते रहीं, लेकिन इन्हें बस इक़्तिदार चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कायम मुकाम सदर आज़ाद कश्मीर अपने हल्के में गए तो उन पर हमला किया गया। और रियासत के सदर को तहफ़्फ़ुज़ नहीं तो फिर कैसा सिक्योरिटी प्लान है? L31 के पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग से हमारा कारकुन शहीद हो गया। नदीम अफजल चंद का कहना था एक जमात को इक़्तिदार देने के लिए धौंस और धांधली से काम लिया जा रहा है। हमारी शिकायत का इज़ाला ना किया गया तो इलेक्शन को शफाफ मानना मुश्किल हो जाएगा। बैलेट से तब्दीली चाहते हैं, लेकिन ये अल्ट्रा फॉर्म 47 वाला इलेक्शन बनता नजर आ रहा है। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली से मुतालिक मुतालबा सामने आ गया। 80% जायद टर्नआउट वाले पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इंतखाबात कराने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी ने मुज़ाकरात के दौरान मुतालबा हुकूमती वफ़द के सामने रख दिया। हुकूमती वफ़द ने मुतालबात क़यादत के सामने रखने की यकीन दहानी करा दी। पीपल्स पार्टी ने मीरपुर डिवीजन ने 4 हलकों में
دوبارہ انتخابات کرانے کا مطالبہ کر رکھا ہے۔ پیپلز پارٹی کہنے ہیں حکومت کو میرپور ڈویژن کے 4 حلقوں میں دھاندلی کے ثبوت دے دی ہیں۔ سوات کے علاقے کبل میں دھماکے میں زخمی 2 مزید پولیس اہلکار زندگی کی بازی ہار گئے۔ شہداء کی تعداد 17 ہوگی۔ خیبر پختونخوا پولیس کا کہنا ہے سوات میں دھماکہ خودکش ہے۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ نوعیت کا پتہ لگا رہی ہے۔ خودکش حملہ آور کا سر مل گیا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق حملہ آور افغان ہے۔ تمام زخمیوں اور شہداء کو سینٹرل اسپتال سوات منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے دھماکے کے ممکنہ سہولت کاروں کی گرفتاری کے لیے آپریشن شروع کر دیا۔ ڈی آئی جی ملکنڈ فدا حسن نے بتایا بہادر جوانوں نے خودکش حملہ آور کو گیٹ پر روک لیا۔ جس جگہ دھماکہ ہوا وہاں نوجوانوں کا احتجاج بھی ہو رہا تھا۔ 5 شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نقوی صاحب سسٹم ہر وقت تبدیل ہوتا رہتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایکس پر لکھا نمونے کے طور پر ہی پی سی بی کو انقلاب لائیں۔ کرکٹ کے شائقین پی سی بی کی پرفارمنس سے اتنے مطمئن نہیں۔ پی سی بی میں توکل اقتدار آپ کے پاس ہے۔ وزیر اعظم پارلیمنٹ یا کوئی فرسودہ سیاسی نظام رکاوٹ بھی نہیں ہے۔ انتظامی یونٹ جو ہے وہ وقت کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے تمام صوبوں میں انتظامی یونٹ بننے چاہیے۔ سب صوبوں کو جو جس طرح ان کی ضرورت ہے اس حساب سے یونٹ بنایا جائے تاکہ عوام کو سہولت ملے۔ ایڈمنسٹریٹولی چھوٹے صوبوں کو کنٹرول کرنا، ایڈمنسٹریٹولی اس کو رن کرنا ایزی ہوگا۔ چھوٹی صوبی بننے چاہیے۔ کراچی سمیت ملک کے مختلف شہروں کے عوام کا نئے انتظامی یونٹس کی تجویز کا خیر مقدم۔ انتظامی بنیادوں پر نئے صوبے بننے چاہیے۔ پشاور کے شہریوں اور تاجروں نے بھی مطالبہ کر دیا۔ کہا چھوٹے صوبے بنانے سے ملک کی معیشت بھی پھلے پھولے گی، چھوٹے صوبوں کا کنٹرول انتظام آسان ہوگا۔ ایران کے ساتھ رابطے مذاکراتی فریم ورک کے مطابق جاری ہیں۔ ایران سے مذاکرات آج دوپہر سے شروع ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا آبنۂ ہرمز سے متعلق معاہدہ موجود ہے، ایٹمی ہتھیاروں کے خاتمے پر بھی معاہدہ ہوگا۔ خطے کے ممالک کی اپیل پر حملہ روکنے کا فیصلہ کیا۔ حملے کا منصوبہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور ایران کی درخواست پر منسوخ کیا۔ ایران پر حملہ ہوتا تو یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑا حملہ ہوتا۔ ضرورت پڑی تو امریکہ کارروائی کرنے کے لیے تیار ہے۔ قطر بھی مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم کرنے کے لیے متحرک۔ وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کا سعودی عرب، اردن اور کویتی وزیر خارجہ سے رابطے۔ تمام فریقوں پر سفارتکاری کا راستہ اپنانے پر زور۔ سعودی عرب اور اردن کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا آزاد جہاز رانی کے لیے مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ ایرانی میڈیا نے آبنۂ ہرمز کھولنے کی خبریں مسترد کر دیں۔ نیوز ایجنسی فارس کا کہنا ہے ایران کی آبنۂ ہرمز سے متعلق پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ آبنۂ ہرمز اب کبھی جنگ سے پہلے والی صورتحال میں واپس نہیں آ سکتی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا عمان سے جاری مذاکرات کا آبنۂ ہرمز کھولنے یا بند رکھنے سے کوئی تعلق نہیں۔ آبنۂ ہرمز کی بندش امریکی تخریب کاری اور بھری ناکہ کے باعث ہوئی۔ ایران قومی مفادات کے مطابق فیصلے کرتا ہے، دھمکیوں یا دباؤ کے تحت اپنا موقف تبدیل نہیں کرے گا۔ مانسون سسٹم سندھ پہنچ گیا۔ ٹھٹا، حیدرآباد، بدین، ٹنڈو محمد خان، نگر پارکر اور اسلام کوٹ سمیت دیگر اضلاع میں کہیں ہلکی تیز بارش۔ تر پارکر میں بارش نے پانی میں ڈوب کر مزید 2 افراد جاں بحق۔ آج اموات کی مجموعی تعداد 5 ہوئی۔ نوجوان عتیق ڈیپلو میں قدرتی تالاب میں ڈوب گیا۔ 13 سالہ چرواہا کلدیپ نگر پارکر میں ڈوب کر جان سے گیا۔ محمد میں موسلادھار بارش سے پشاور باجوڑ شاہراہ کڑپا کے مقام پر لینڈ سلائڈنگ۔ شاہراہ ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند۔ مسافروں اور مقامی آبادیوں کو مشکلات کا سامنا۔ دریاؤں میں سیلابی صورتحال۔ دریا لہڑی ہیڈ گوگی کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب۔ وزیر آباد کے مقام پر نالا پھلکوں میں پانی کی سطح بلند۔ دریا چناب میں ہیڈ مرالہ کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب۔ ہیڈ خانکی اور قادر آباد میں درمیانے درجے کا سیلاب۔ دریا سندھ میں کالا باغ، چشمہ، گڈو اور سکھر کے مقامات پر نچلے درجے کا سیلاب۔